السلام علیکم کلاس 9 کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنا نیکسٹ چیپٹر پڑھنے لگے ہیں عام المفہوم کے بعد اسوہ رسول اور ہماری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی۔ ٹھیک ہے، یہ آج اپنے کرنا ہے۔ تو اس کے مختصر سوالات اور جواب آپ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ یہ تو سب کو پتہ ہے، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، لیکن پھر بھی ایک ظاہر سوال ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے ریٹرن میں۔ تو یہاں دیکھ لیتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 یعنی 571 عیسوی کو ہوئی۔ یہاں تک اس کا آنسر ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے یہ بھی ایڈ کرنا ہے کہ 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی، جیسا کہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں ہوئی، یہ آپ نے ایڈ کر لینا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ میں ہے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر یہ ہمارا آ گیا، یہاں لکھا ہے پہلے پیراگراف کے سیکنڈ لائن سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اہل عرب کے رواج کے مطابق دیہات میں پرورش کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ لے گئیں۔ 4 سال تک آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں رہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اس کو نشان لگا لینا ہے اور یہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارا سیکنڈ سوال۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھ لیجیے گا۔ اب ہمارا آ جاتا ہے تھرڈ سوال ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون سا دوہرا رشتہ تھا؟ ٹھیک ہے، یہ صحابہ کرام تھے۔ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہے۔ اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تھرڈ والا پیراگراف ہے سیکنڈ پیج پہ، اس چیپٹر کے لکھا ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ یہاں تک اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے چچا بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے۔ میں نے صحابہ کرام کہا تھا، صحابہ کرام اور تھے، وہ بھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن وہ امیر حمزہ نہیں تھے۔ یہ امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی یعنی دودھ شریک بھائی اور چچا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے آنسر دیکھ لینا۔ نیکسٹ آ جاتے ہیں، نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 4۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہم دیکھ لیں گے چوتھا والا کون سا آنسر ہے۔ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، بہن بھائیوں اور دوستوں سے حسن سلوک جیسا کہ اوپر لکھا ہوا ہے، اسی کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے بہن بھائی نہیں تھے۔ آپ خاتم النبیین کے رضائی بہن حضرت شیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی اور پنگھوڑے میں لوڑیاں دیا۔ غزوہ حنین میں حضرت شیمہ قیدیوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھائی، احترام سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، قیدیوں کی سفارش کرو انہیں تمہاری وجہ سے امان دی جائے گی۔ پھر ان کی سفارش پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تھرڈ پیراگراف آ جائے گا، سیدنا امیر حمزہ آپ کے چچا ہیں اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ نبی کریم اس دوہرے رشتے کی وجہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت شفقت اور محبت کے جذبات رکھتے تھے، ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ غزوہ احد میں ان کی شہادت پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور بعد ازاں کثرت سے ان کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ یہاں تک اس کا آنسر ہوگا، سٹارٹ سے لے کر 3 پیراگراف اس میں آئیں گے، تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے اور اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ، اس کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم اگلا دیکھ لیتے ہیں جو ہمارا تفصیلی سوال جواب ہے،
وہ ہمارا ہے جو تفصیلی سوال ہے اس کا جو جواب دینا ہے. تفصیلی سوال یہاں ہے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دوسروں کی راحت، آسانی اور خدمت خلق پر نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے، اس کا ہم آنسر دیکھ لیتے ہیں کہاں ہے. اس کا آنسر ہے یہاں سے، راحت، آسانی اور خدمت خلق، جیسے کہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی ہیڈنگ جو اس میں آئے گی وہ آئے گی عرب میں قحط سالی. عرب میں قحط سالی، یہ میں نے پہلے لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں اور اس کو ہیڈنگ دے دیں. ایک دفعہ عرب میں سخت قہر پڑ گیا تو سرداران عرب کعبے کے متولی حضرت ابو طالب کے پاس آئے. انہوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، حرم میں دیوار کعبہ پر ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہوئے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ پہلی ہیڈنگ آئے گی. اور سیکنڈ آئے گی قحط سالی کا خاتمہ. تو قحط سالی کا خاتمہ لکھنے کے بعد آپ سیکنڈ ہیڈنگ سٹارٹ کریں گے. آپ کو پتہ ہے لوگوں میں ہم ہیڈنگ ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کا ایک فلو رہے اور وہ خوب اچھا لگے اور پڑھنے میں صحیح لگے. دعا کے درمیان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا. ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کی بارش برشی کی زمین سیراب ہو گئی. جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا. چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز شاداب ہو گئی اور قحط ختم ہو گیا. یہاں تک آپ اس کا سیکنڈ ہیڈنگ کو لے کر جائیں گے. تھرڈ ہیڈنگ پہ آ جاتے ہیں. تھرڈ ہیڈنگ کو جیسے کہ میں نے نشان لگایا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں. حلف الفضول نامی معاہدے میں بھی شرکت. ٹھیک ہے، یا اس کو اتنا لکھ لیں، حلف الفضول نامی معاہدے میں شرکت. ٹھیک ہے، بھی آپ کاٹ دیں گے. حلف الفضول نامی معاہدے میں شرکت لکھ کے آپ آگے سے سٹارٹ کریں گے. پورے عرب کے مظلوموں کی راحت اور آسانی قیام امن کے لیے آپ نے حلف فضول نامی معاہدے میں شرکت فرمائی. اس معاہدے کے شرکا نے یہ طے کیا کہ ملک میں بد امنی کو دور کریں گے، مظلوموں، مسافروں، غریبوں کی حفاظت اور مدد کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف. معاہدے میں خوشی کا اظہار. یہ آپ نے ہیڈنگ کو لکھنا ہے اور اس کے آگے سے لکھنا ہے اس معاہدے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. اب یہاں سرخ اونٹ کا لکھا ہوا ہے. سرخ اونٹ کو کیوں مینشن کیا؟ اس لیے کہ سرخ اونٹ اس وقت نایاب ہوتے تھے اور بہت خاص اونٹ سمجھا جاتا تھا اور بہت قیمتی ہوتا تھا، جو عرب میں کہیں کہیں ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دینے پر بھی خوشی کا اتنا اظہار نہیں کیا جتنا اس معاہدے کا اظہار کیا، اس معاہدے کی خوشی کا اظہار کیا. ایک دفعہ ایک عورت نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی داد رسی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی داد رسی فرمائی. یہاں تک آپ نے اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے لانگ کویسچن تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے ہم اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ایکسرسائز میں کیا ہے. یہاں ہے درست جواب کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے 18 اپریل 571 عیسوی، 22 اپریل 571 عیسوی، 24 اپریل 571 عیسوی، 26 اپریل 571. آپ نے بے پہ نشان لگا دینا ہے، یعنی 22 اپریل 571 عیسوی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دادا جان حضرت عبدالمطلب کے انتقال کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 6 سال، 8 سال، 10 سال یا 12 سال. آپ نے 8 سال پہ اسے ٹک کر دینا ہے، یہ اس کا آنسر ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں عرب میں قحط پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ امداد کے طور پہ غلہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا فرمائی. دعا کے دوران میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، زمزم کے کنویں پر گئے. تو اس کا ہے دعا کے دوران آسمان کی طرف انگلی اٹھائی. آگے ہے جس معاہدے کو حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا وہ ہے میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ، حلف الفضول، مواخات مدینہ. تو حلف الفضول ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہاں ٹک کر دینا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد ہے
हुजूर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन का इसमें ग्रामी है। हज़रत शैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सोबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। यहाँ हज़रत शैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ठीक है, इसको आपने टिक कर देना है। तो आज जो हमने अपनी एक्सरसाइज की, अपने जो चैप्टर था उसको देख लिया, तो अच्छे से आपको इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि समझ आ गई होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन था इसका। अगर आपको समझ नहीं आई या आपको किसी किस्म का कोई मसला है या इसमें कोई मुश्किल पेश आ रही है, इसकी एक्सरसाइज में कोई मुश्किल नज़र आ रही है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों से, अपने क्लास फेलो से शेयर करें जिनको इसमें मुश्किल है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।